الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم وعلى آله وصحبه وأزواجه وأهل بيته وأحفاده أجمعين دائما أبدا إلى يوم الدين. بعد حمد وسلام فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين كان الشيطان لربه كفورا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم من الشاهدين والشاكرين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي وعظمة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وعامر جميع المؤمنين والمؤمنات تعظيما وتكريما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا حبيبنا شفيعنا طبيبنا معوانا وملجأنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وأهل بيته وأحفاده أجمعين دائما أبدا إلى يوم الدين. تمام تعریفیں اللہ جل مجدہ کے لیے سزاوار ہے جو ساری خلقت کا پالنہار ہے، جو کل جہاں کا مالک و ملجا ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا. وہ قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے. کوئی اس کے مثل و مانند نہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں. صلاۃ والسلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کی اصحاب، بزرگان دین، برادران اسلام. اللہ جل مجدہ وعما نوالہ کا ارشاد ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تم سب کے لیے ایک نمونہ ہے، اور آقا دو جہاں سرور کائنات خاتم النبیین رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہمیں اپنی زندگی کے ہر خرینے کو سنوارنا، سینچنا. گویا یہ اللہ کی خوشنودی کا ہمارے لیے ذریعہ ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کی حیات کو نمونہ بنا کر ہمارے لیے پیش کیا. اللہ نے نموذج مثال دے دی کہ اگر کوئی تم قرین زندگی چاہتے ہو بندگی کا تو محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو اب اللہ جل وجہ کی مشیت، اس کی ارادت، اس کی چاہ
ہم کو معلوم ہو گئے. اب جو رب کے ہیں اپنی زندگیوں کو سنواریں گے، سینچیں گے، تو کس زاویے سے سینچیں گے؟ رسول کی حیات طیبہ کے گوشوں کو اپنی زندگیوں میں سمیٹیں گے. اور جب ہم ایسا کریں گے تو یہ بات مسلمہ ہے کہ ہماری زندگی اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی. اب ہمیں مشیت ربانی کے مطابق جینا اور مرنا. اللہ جل مجدہ نے زندگی کو آزمائشی بنایا، موت بھی آزمائشی ہے، اور درمیان جو حیات دی ہے اس حیات کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اور احسن عمل کو اختیار کرنے کے لیے، احسن عمل اپنی زندگی کے قرینوں کو بنانے کے لیے ہمیں اسوہ رسول کے مطابق جینا اور وقت گزارنا ہو. جب ہم چاہتے ہیں کہ ہم احسن عمل کریں، اللہ کی پسندیدہ عمل کریں، ہم زندگی کو پشیمانی کا سر چشمہ نہیں بنانا چاہتے ہیں، پچھتاوے کی نوبت نہیں لانا چاہتے ہیں آخرت میں، تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ اب اسوہ رسول کے مطابق ہمیں چلنا ہوگا. اب اسوہ رسول کے کئی گوشوں میں سے آج ہم کمانا اور خرچ کرنے پہ بات کرنے کی کوشش کریں گے، اس موضوع کو چھیڑیں گے. ایسی کوشش حیات بولے تو آقا کی طرح سونا، آقا کی طرح آرام کرنا، آقا کی طرح شب بیداری کرنا، آقا کی طرح زندگی کے لیل و نہار کو پورا جوڑ لینا ہے. ہو بہو آقا کے مثل کوئی بن نہیں سکتا. محنت تو کر سکتا ہے اور محنت کرنا بھی ہے، چونکہ اللہ نے اس میں اپنی رضا جوئی کا اظہار فرما دیا. تو رب کو راضی کرنے کے لیے ہم اسوہ رسول ہی کی طرف ہمیں ہماتن جڑ کے محنت کرنا ہے کہ ہمیں اسوہ رسول کے مطابق زندگی گزارنا ہے. کامل اسوہ اختیار کرنا، یقین مانے جو کر لے تو وہ ولی ہے، اللہ کا مقرب ہے، اللہ کی خاص اس پہ عنایتیں شروع ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے حبیب مظہر خدا تھے، تو اس مظہریت کی کچھ پرتو زندگیوں میں آ جائیں گے، اور جب آ جائیں گے تو سوچے زندگی تو پھر بارے نیارے ہو جائے گی. عزیزوں اور بزرگوں، اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خرچ فرماتے تھے، اور خرچ فرمانے کا طریقہ آپ کی زندگی سے ہمیں نصیب ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے والوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ تو خطبے میں میں نے جو آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ جل مجدہ فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا. بے شک بیجا خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، پیسے کا اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. اور پھر آگے فرماتا ہے کہ کان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان تو رب کا بڑا ہی نافرمانی کیا، عصیان کیا، کفران نعمت کیا، ہمیشہ کے لیے رجیم ہو گیا، مردود ہو گیا. تو گویا اب یہ فرمان خدا بندی جو ہمارے پیش نظر ہم تلاوت کر رہے ہیں کلام پاک سے، اس میں اللہ تعالیٰ صاف اسٹریٹ فارورڈ دو باتیں بتا رہا ہے، بالکل واضح. ان المبذرین، بے شک بیجا خرچ کرنے والے، کانوا اخوان الشیاطین، وہ تو شیطان کے بھائی تھے. کان الشیطان، اور شیطان
لربی کفورا، خدا کا ناشکر، خدا کا بڑا ہی ناشکر تھا شروع سے. تو اب گویا آپ جو محنت کر کے کما رہے ہیں، کسب کر کے کما رہے ہیں، وہ مال اللہ کی نعمت ہے. اس نعمت کو زحمت نہ بنایا جائے، اس نعمت کو بے دریغ آپ اپنی اختیار سے خرچ نہیں کر سکتے. اپنی چاہ، اپنی اچھاؤں کے مطابق، اپنے سلیقے سے نہیں، کیونکہ یہ اللہ کی نعمت ہے. تو نعمت خدا بندی کو رضائے رب کے مطابق صرف کرنا چاہیے. اور جو اپنی ہوا کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے اور اپنی شہوانیت کے غلبے کے عوض میں اگر کوئی خرچ کرتا ہے تو اس کی مثال اللہ فرماتا ہے کہ کون ہے یہ؟ اخوان الشیطان، شیطان کا بھائی. اور جب شیطان کا بھائی بن گیا تو بھائی کا بھائی کیا ہو گیا؟ کفورا، ناشکر ہو گیا. دولت، مال، زر یہ اللہ کی عظیم نعمتیں ہیں جو بندے کو کسب سے نصیب ہوتی ہے. اور جب اللہ تعالیٰ نواز دیا تو اللہ کی راہ میں اگر آپ خرچ کریں تو اس کا مواخذہ نہیں. تو اسراف کہاں پر ہوتا ہے؟ اسراف کا تصور دین نے کیا دیا ہے؟ اور اسراف کیا صرف مال کے لیے ہے؟ یاد رکھیے اسراف ہر چیز میں ہوا کرتا ہے. لوگ نہیں سمجھتے اسراف کا تصور. لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ صرف پیسے پر. یہ جو اسراف کا لفظ ہے یہ ہر جگہ وہاں پر مراد ہے جو اللہ کی نعمتوں میں بے دردی سے کوئی شے کو صرف کیا جائے، وہ بھی اسراف. اب عصر حاضر کی مثال تو بعد میں لیں گے، پہلے آقا علیہ السلام کے فرمودات سن لیں. پیارے آقا خاتم النبیین معلم انسان رحمۃ اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جی کسی کو ریح خارج ہوئی. کیا خارج ہوئی بولیے؟ ہوا نکل گئی، ریح خارج ہو گئی. تو اس کے لیے شریعت کا حکم کیا ہے بولیے؟ وضو ٹوٹ گیا، وضو بنانا ہے. کیا بولیے؟ وضو ٹوٹ گیا، وضو بنانا. یہ شریعت کا حکم ہے اور یہ طریقہ اسوہ رسول ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو رسول کی زندگی میں جب نمونہ دیکھتے ہیں ہمارے آقا علیہ السلام کی حیات کا، تو آقا علیہ السلام ریح کے خارج ہونے پہ وضو فرمایا ہے. اور آقا فرماتے ہیں من تبوّع فلیس منا. کا مطلب یہ ہے کہ جو جا کے ریح خارج ہونے پر جا کے اگر مقعد کو دھوتا ہے تو یہ اسراف میں آتا ہے. یہ یہود اور نصارہ کا طریقہ رہا کہ اگر ریح خارج ہو گئی تو وہ کیا کرتے ہیں؟ جا کے مقعدوں کو دھوتے، شرمگاہوں کو دھوتے تھے. تو آقا فرماتے کہ نہیں، آپ کو دھونا نہیں ہے، آپ کرنا کیا ہے؟ آپ کا وضو ٹوٹ گیا، صرف وضو کرنا ہے. یہ امر ہے شریعت کا. اور اس کے خلاف جا کے اگر آپ کرائیت طبعی طور پہ اپنی نفسیات، اپنے خیالات اور اپنی شہوانی اور ہوا کے تابع ہو کر اگر آپ مقعد کو دھوتے ہیں تو آپ اسراف میں آ گئے. پانی کو آپ نے بھیجا، خرچ کیا. اس حدیث پاک کے آئینے میں، اس حدیث پاک کے زاویے سے، اس حدیث پاک کے منہج کو سمجھتے ہوئے جب آپ اپنی عملی زندگی میں اس کا احاطہ کریں گے اور اس کا حاشیہ آپ دیکھیں کہ کیا مل رہا آپ کو ماحولیات پہ، تو جو لوگ چبوترے دھونے کے لیے وضو پانی کو چبوترے دھونے کے لیے استعمال کرتے ہیں، سوچیں ان کے سوال کیسا ہوگا. جو لوگ دیواروں کو دھو رہے ہیں، جو لوگ اپنے گاڑیوں کو حد سے زیادہ دھونے کے لیے گز کے پانی لگا کے چھوڑ دے رہے ہیں، اور جتنا پانی ضرورت ہے بھر لے کر مزید پانی آیا تو گھوری میں پائپ ڈال دے رہے ہیں. آپ غور فرمائیے، ساری چیزیں غور کریں. ہم کو دین سکھا جا رہا ہے، ہم کو دین شعور کیا دے رہا ہے، اسوہ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں کیا مل رہا ہے. خالی آپ
آپ ریح کے خارج ہونے پر وضو کرنا ہے، اور اگر کوئی مقعد کو دھوتا ہے تو گویا اس نے اسراف کیا، اور آقا فرماتے فلیس منا، یہ مجھ میں سے نہیں۔ اللہ اکبر۔ کیا فرمایا آقا علیہ السلام اس کو وضاحت کرنے کے بعد کہ ریح کے خارج ہونے کے بعد اگر کوئی مقعد دھوتا ہے جا کے فلیس منا، یہ اسراف کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے بولتے۔ تو خالی مقعد دھو رہے ہیں، جو کہ دھونا نہیں ہے دھو رہے ہیں، تو وہ طبعی طور پہ اپنے خواہش سے آپ دھو رہے ہیں، تو اس کو دین اسلام میں شعور دیا جا رہا ہے۔ آقا علیہ السلام معلم انسانیت، جس کے اسوے کو اللہ نے نمونہ حیات بنایا، وہ آقا فرما رہے فلیس منا، یہ اسراف کرنے والا، مقعد دھونے والا ریح کے خارج ہونے پر یہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو سوچے جب آقا یہ امتی ہم نہیں رہیں گے تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ اور طرف سوال ہے یہ تو صرف پانی پہ بات ہو رہی ہے۔ اب جو گھروں کی رانیوں کی سن کے کہانی بناتے ہیں تو ان کا حال کیا ہوگا؟ دو بات ہے بھائی، آج کل عورتوں کی باتیں سن کر مرد بڑے اسراف میں پڑ گئے ہیں، اور شعور میں بھی یہ چیز نہیں ہے کہ یہ اسراف ہے، یہ دین کے اندر ایجاد ہے، یہ بدعت ضلالہ ہے، مال ضائع ہو رہا ہے، محنت کی کسب کی کمائی آپ لمحوں میں ضائع کرتے رہے ہیں، اور اس کے نقصان سے معاشرے کا نقصان، خاندانوں کا نقصان، قرابت داروں کا نقصان، کتوں کا نقصان آپ کر رہے ہیں، آپ کو خبر نہیں۔ آپ کی کمائی بھی آپ کی ہے، مگر صرف ذات پہ نہیں ہوگی، اس میں حقوق ہے، ماں باپ کا حق ہے، بھائی بہنوں کا حق ہے، زوجہ کا حق ہے، اولاد کا حق ہے، قرابت داروں کا حق ہے۔ اللہ اور نواز دے تو غریب و جوار آپ کے رہنے والے مسلمان بھائیوں کا حق ہے، اللہ اور نواز دے تو محلے والوں کا حق ہے، اللہ اور نواز دے تو شہر در شہر آپ کے اپنے بلاد، اپنے ملک کے باشندوں کا حق ہے۔ اتنی احتیاط سے ہم صرف کر رہے ہیں۔ ایک بات ہم سمجھتے ہیں کل کہ اپنے تخیل پہ چلنا یہ دین نہیں ہے، اپنی ذات اپنی عقل سے سوچ کے چلنا دین تو یہ ہے کہ اس عقل کو حوالے کر دینا۔ اللہ نے فرما دیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہاری جان اور مال کے بدلے تم کو خرید لیا، جنت کے بدلے تمہاری جان اور مال کو جنت کے بدلے اللہ نے خرید لیا۔ ان اللہ اشتری المؤمنین انفسهم بان لهم الجنہ، اللہ جل وجلہ نے خرید لیا ہماری جانوں کو، ہمارے مال کو۔ تو جب ہم بک گئے ہیں تو بکے ہوئے شخص کو اختیار ہے کہ اپنی مرضی سے کچھ کر سکے۔ آج ہم اپنی مرضی چلاتے ہیں، اپنا اختیار چلاتے ہیں، اور اپنے اختیار سے ہم جینا چاہتے ہیں، تو پھر اسلام کے نام لیوا ہونے کا کوئی معنی نہیں۔ خالص مسلمان نام لینے کے جینے کا نام زندگی بولیے نہیں ہے۔ زندگی تو خریدنے سے، طریقے سے، اصول سے، اساس سے بنتی ہے، اور اصول اساس کیا ہے؟ اسوہ رسول کو اختیار ہے۔ اب دیکھیے گھر میں آپ کے جو بنیادی ضرورتیں ہیں اس سے اسلام ہرگز نہیں روکتا۔ جو جس مرتبے پہ اس مرتبے کی سواری رکھ سکتا اسلام جاتے رہا۔ آقا علیہ السلام لال گھوڑا اس دور کا مشہور قیمتی ہوا کرتا تھا، اس کو پسند فرمایا اور آپ نے اس کو استعمال بھی کیا، تو گویا رسول کے اسوے میں مل گیا کہ بھاری سے بھاری آپ گاڑی خرید کے استعمال کر سکتے ہیں۔ جو جتنا معیار کا ہونا، طاقت سے بڑی چیز لیں گا تو وہ خود بیوقوف ہے۔ جس کو اللہ نواز دیا وہ اپنے مصرف کے لیے، اپنے ضرورت کے لیے، اپنی عادت کے لیے ایک چھوٹی سی لونا سے بھی پوری ہو سکتی اور بڑی BMW کار سے بھی پوری ہو سکتی ہے۔ تو اگر کوئی BMW کار لے رہا ہے تو اسراف نہیں بولا جائے گا۔ اسراف کہاں بولا جائے گا؟ آئیے غور کیے، جس طرح باریکی سے پانی کے صرفے کے بارے میں بتایا گیا، اب اسی طرح آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ دیکھیے آپ ضرورت کے تحت گھر میں آپ شاندار پکوان کریں، مہمان آ گئے، اس کی پرسش نہیں، اس کا سوال نہیں، اس کا حساب کتاب نہیں۔ مثال کے طور پہ اکثر وہاں اتنے کھانے بنا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، تو میں اہل علم کو بھی باپس میں خطرے میں دیکھتا ہوں
بات سمجھے ذرا. دیکھیے پکوان کرنا عیب نہیں ہے, اس کا مواخذہ نہیں ہے, مگر اس میں دعوتی کون کون ہوں گے, شریعت وہاں کام کرتی ہے. ولیمہ جب ہوتا ہے تو اس میں خالی خرابتہ ہونا نہیں ہے, کچھ اہل اللہ ہونا, کچھ فقراء ہونا. دیکھیے آپ شریعت لائی, کچھ فقراء ہونا, کچھ اہل اللہ ہونا, کچھ غریب لوگوں کا بھی حصہ ہے ولیمے میں. ولیمہ کر رہے ہیں آپ, 200 ڈش بنائیے, مگر بیکار نہیں ہونا, اور جو جس کا حق ہے ان سب کو آپ برابر صرف کرنا. اگر استطاعت نہیں رکھتے تو آپ کوشش کرنے کی ضرورت بھی یہاں اپلائی کرتے, یہاں شریعت کو سمجھنے کی ضرورت. مت پکاؤ, پکانے سے اسراف ہے, لوگ بول رہے ہیں غلط ہے. آپ کھلا سکتے ہیں, کھلائیے, آپ مہمان نوازی کیجیے آپ, مگر اس میں حقدار کو حق ملنا چاہیے. اگر نہیں ملے گا مواخذہ ہو جائے گا, گرفت ہو جائے گا. دعوت ہوتی ہے, اپنے لیول کے لوگوں کو چن چن کے, اپنے کاروباری لوگوں کو چن چن کے انہی کی طرف توجہ. غریب آئے تو وہاں 2 ڈش کم جا رہے ہیں, 4 ڈش کم جا رہے ہیں. پکوان تو ہے سب کے لیے, مگر کسی کو کم نہیں کھلا رہے ہیں. یاد رکھیے مواخذہ ہونے والا. جس طرح اعلیٰ کو دیکھ رہے ہو اس طرح ادنا کو بھی دیکھنے کا حکم ہے, اس کا حق ہے. اگر آپ اس کو نہیں دیں گے تو مواخذے میں آ جائیں گے. ایک بات کلیئر ہو گئی پوری ضمانت سے. اب یہ بات ریکارڈ ہو کے یوٹیوب پہ جانے والی ہے, تو جتنے علماء دیکھیں گے کوئی بتاتے میں غلط بول رہا ہوں, کوئی ثابت نہیں کر سکتا, کیونکہ مہمان نوازی ضیافت اسلام کا ایک اٹوٹ حصہ ہے. اور اللہ کے حبیب نے اجازت دی ہے, اچھے سے اچھا کسی کو کھلانا عیب نہیں ہے, گرفت نہیں ہے, اس کا مواخذہ نہیں ہے, مگر کھلانے کا طریقہ جو اسلام نے دیا ہے اسی زاویے سے کھلانا ہے. اس میں رد و بدل کرو گے تو مواخذے میں آ جاؤ. رد و بدل کرو گے, اتنا اگر تم ڈسپلن مینٹین نہیں کر سکتے, وہ ترتیب نہیں بنا سکتے, ادنا کو اور اعلیٰ کو ایک سوئی سے دیکھ نہیں سکتے, تو سمجھ لیں یہ مواخذے کی نظر ہو جا رہا ہے. اکثر میں دعوتوں میں جب جاتا ہوں, لوگ کیا کرتے ہیں, کھانا وہی ہوتا ہے, پروسنے کا انداز بدل دیتے ہیں. ایک قالین پہ اچھا بٹھا کے, اچھی گفتگو کر کے اتارے کھلاتے. ایک عام خاص کھول کر چھوڑ دے, دربار ہے, جاؤ کھاؤ جاؤ. تو وہ بول ادنا لوگ یا اعلیٰ لوگ. یہ خانقاہوں میں پہلے نہیں ہوتا تھا ایسے, آج کل خانقاہوں میں بھی ہونے لگ گیا. پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. یہ اعلیٰ لوگ الگ ہوا, جیسا مصلی پہ ٹھہرتے ویسا دسترخوان پہ بیٹھتے. یہ طریقہ اسلامی ہے, سمجھ لیا, موٹی موٹی بات. جس طرح مسجد میں مصلی ہوتا ہے جس میں ایک رکشے والا, ایک وقت کا گورنر, آزو بازو شانہ بشانہ ٹھہرنے میں کرائیت رتی برابر بھی خفیف سا بھی نہیں ہوتا. انہیں محنت سے پسینے میں بو رہتا, انہیں عطر قیمتی لگا کے تر رہتا, تو اس کی خوشبو سے اور اس کی محنت کی پسینے سے اس کو احساس ہوتا. مگر کرائیت بولیے, ایک صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. تو دسترخوان کے چگنے میں, دسترخوان کے چننے میں, بچھانے میں بھی یہی چیز جاری ہوتی. اب اکثر لوگ حدیث لاتے تھے, وہ اقرب الناس من منازلتہم, لوگوں کی توقیر, ان کے وقار, ان کی مرتبہ کے حساب سے کرو. یقیناً وہ کہاں اپلائی ہوتا, کھانے پینے میں نہیں. ایک محفل ہو رہی ہے, جیسا اب آپ کے ایک چیز تاریخ کو جو ہے یہاں پہ ایک ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر میلاد کے ضمن میں ایک محفل منعقد ہونے والی ہے. شاید اطلاع ہو گئی آپ لوگوں کو, بینرز وغیرہ لائے ہیں اپنی مجلس کی, آپ کی مسجد کمیٹی اور نوجوانوں کی طرف سے. ایک بہت بڑا لجنہ منتخب ہونے والا ہے, ایک مجلس ہونے والی ہے روحانی. تو یاد رکھیے اس میں جب علماء آئیں گے تو ان کی خصوصیت ہے, ان کو ان کے لحاظ سے آپ بلائیں گے. مگر اگر آپ کھانا رکھ رہے ہیں تو سب کے برابر رکھنا پڑے گا, ان کو تخصیص کر کے وہ نہیں کر دیں گے. اگر آپ سب کے لیے کھانا نہیں رکھ رہے ہیں
ان کی ضیافت کر رہی ہوں. یہاں پہ مستثنیت ان کے علم اور ان کی مسافت اور ان کو جو ہے نا مخصوص طور پہ بلایا گیا، یہ ہے ان کے مرتبے سے زیادہ. اور ولیمہ جو ہوتا اس میں حقدار ہوتے ہیں، رشتہ دار. جیسے عقیقے میں حقدار ہوتے ہیں. عقیقے میں کیا ہے بولیے؟ قربانی کی طرح 3 حصے کرنا ہے. جب عقیقہ کرتے ہیں آپ تو عقیقے میں 3 حصے کرنا ہے. ایک غریبوں مسکینوں فقراء کا، ایک رشتہ داروں کا، ایک گھر کے لیے بھی آپ بولیے رکھ سکتے ہیں. دیکھیے یہ ترتیب ہے اسلام کی بنائی ہوئی، اس ترتیب کے خلاف آپ نہیں آ سکتے. مگر یہاں جو معاملہ ہوگا یہ ولیمہ نہیں ہو رہا کسی کا. یہاں پہ اکرم الناس من منازلتہم کا حکم یہاں جاری ہوتا. یہ سمجھنا ہے کہاں کون سا حکم آ رہا. 2 ویلر گاڑی والے کو جو ہے نا لیلن گاڑی کا جو چالان ڈالیں گے تو نہیں ہو سکتا. ہر چالان بولیے الگ الگ ہے. موٹی بات سمجھنے کے لیے ہے نا. تو ویسے ہی اب اسراف کہاں ہوتا؟ سنتے جائیے اسراف اب کہاں ہوتا. چھلا ہوا، چھٹی ہوئی. یہ چھلا چھٹی اسلام میں ہے کیا میرے بھائی؟ یہ مارواڑیوں کے پاس ہوتا معلوم آپ کو. کھلے لفظوں میں آزو بازو ہے نا، جاؤ دیکھو شاندار طریقے. ستواسا ہوتا. ستواسا کوئی تصور نہیں ہے. اتنے میوے لاؤ، اتنے میوے لاؤ. یہ سب غیر اسلامی چیزیں. جیسا اللہ کے رسول نے حکم فرمایا کہ یہود نصارا ری خالی تو مکہ دھوتے ہیں، آپ کو دھونا نہیں ہے. تو شادی کرے، بچہ ہوا، عقیقہ کرنا ہے میرے بھائی. عقیقہ کیجیے آپ، عقیقہ شاندار کیجیے، کوئی اس پہ سوال نہیں کر سکتا. چونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اولاد عقیقے کے عوض میں اللہ کے پاس رہن ہے، اور عقیقہ کرتے اس کو چھڑانا کہا. بات سمجھ آ گئی؟ تو عقیقہ ہم ہے. مگر آج کل سمداوا کرنے والے لڈو نہیں لگائے تو لڑائی، بتاسی نہیں لگائے تو لڑائی. ہو رہا نہیں ہو رہا ایسا؟ ہاں، اور وہ سب کئی کو لگاتا انہیں، وہ بھنڈولیاں آتے کیا کیا پیچھے، وہ جھولا آتا، وہ جو دیو خریدنا ہے تیرے ساتھ سترے لا کے دینا. افسوس یہ جو دماغ چل رہا ہے یہ کیا ہے بولیے؟ من تشابہ لقوم غیرہ فہو منہم. تم کسی غیر قوم کی مشابہت اختیار کرو گے تو تم اسی میں سے ہو جاؤ گے. پوری زندگی نمازیں پڑھ رہی ہیں، جوان ہو رہی ہیں، اللہ کی اطاعت فرما بردار، تصور ہے کہ ہم دیندار ہیں، مگر کارنامے اسراف کے کر کے آپ کب بددین ہو رہے ہیں آپ کو خبر بھی بولیے نہیں. تو خدا را اپنے آپ کو سنواریں، تیار کریں. تو ہم نے یہ موضوع بھی چھیڑا ہے. آج ہمارے موضوع کی تمہید ہوئی، آپ کو اس کے معنی سمجھ میں آ گئے کہ اسراف کیا ہے. انشاءاللہ اس پہ مفصل ہمارا جمعہ کے آنے والے موضوعات ہیں، کیونکہ وقت ساتھ چھوڑ دیا ہے. تو پھر آئندہ جمعہ میں ہوا تو مکمل کریں گے، پھر تو آگے بھی. اور انشاءاللہ آپ کو حکایتوں کے ذریعے، سیرتوں کے ذریعے آپ کے سامنے اسراف کی حقیقی تصویر پیش کی جائے. مگر آج جو خاکہ بنا ہے اس کو آپ سنبھالیں. بہرحال بہت ہی ذمہ داری سے میں نے آپ کو یہ سپرد کیا ہے جمعہ کے حوالے سے. تو آپ اس کو لے جا کر اپنے گھروں میں دیں، اپنے قرابت داروں میں دیں. اب اکثر لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں. یاد رکھیے جتنا آپ اسراف سے بچیں گے اللہ آپ کی دولت میں برکت دے گا، آپ کی زندگی میں برکت دے گا، آپ کی محبتوں میں برکت دے گا، آپ کی قرابت داروں میں برکت دے گا. آپ دیکھتے رہیں گے کہ کیا چیز ہے یہ بہت بڑا وظیفہ ہے طریقے سے اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے. مگر ہم اس پہ توجہ نہیں کرتے. تو اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما، اور ہمیں عزت و اسلام کی زندگی عطا فرما. مولا ہمیں اپنے حبیب پاک کا سچا شہدائی بنا، کردار سے معاملات سے تیرے محبوب کے شہدائی نظر آئے. وہ خرینے طریق زندگی عطا فرما، وہ منحص عطا فرما. مولا ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، ہمارے والدین پہ رحم فرما. مولا نوجوانان اسلام کی حفاظت فرما. مولا نفس کے شر سے ہمیں محفوظ فرما، نفس کے شر سے ہمیں محفوظ فرما، نفس کے شر سے ہمیں محفوظ فرما. مولا بیجا خرچ کرنے والوں کی خصلتوں سے مولا ہمیں عاری فرما دے، ہم سے وہ خصلت کو دور فرما دے. مولا ہم تیرے محبوب کے سچے پیروکار بن جائے. وہ خرین حیات عطا فرما، وہ طرز حیات عطا فرما، وہ منہج حیات عطا فرما. عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما.
خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کلمت طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والحمدللہ رب العالمین۔ حضرات، 31 تاریخ کو بعد نماز عشاء مسجد حاضہ میں ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر عظیم الشان ایک مجلس نورانی رکھی گئی ہے، جلسہ رکھا گیا ہے۔ آپ حضرات اپنے احباب کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ اور رفقا کے ساتھ، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، چونکہ آج کل بہت حملے ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ آئیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کیسے کیسے حملے۔ اور یہ تصوف کس کی خواہش نہیں، تصوف کا علم چاہیے، نفوس کے درجات کیا ہوتے ہیں جاننے کا کس کو شوق نہیں ہے؟ بولیے آپ۔ ہر مسلمان جس کے دل میں ایمان ہے اس کو یہ خواہش ہے کہ ہمیں نفس میں ترقی کر کے اللہ لطافت لا کے اللہ کا قریب بن جاؤں، چاہتا نا بندہ ہر کوئی، مگر یہی زاویے سے ایسے حملے ہو رہے ہیں کہ ایک نام دیتا ہوں، گوہر شاہی بول کے ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو پاکستان میں کا ہے اور جو ہمارے قریب قریب بستیوں تک پہنچ چکا ہے۔ تو اس کی مدافعت میں آپ کے شعور بیداری کے لیے محفل رکھی گئی ہے۔ آپ کی کمیٹی نے بہت ذمہ داری سے بہت بڑا قدم اٹھایا ہے۔ عزیزو، اگر آپ کے پاس پانی آئے اور آپ اپنی کیاریوں میں پانی کٹرا توڑ کے نہیں لیے تو یہ آپ کا قصور رہے گا۔ اگر آپ کی فصل نہیں اگ رہی ہے، آپ کا کھیت ہرا بھرا نہیں ہو رہا ہے زندگیوں کا، تو آپ کو بھی محنت کرنی ہے۔ ایک کنال ہوتی ہے جو باغوں میں سے جنگلوں میں سے جاتی ہے، وہ کنال سے توڑ کے پانی لینا آپ کا حق ہوتا۔ اگر آپ نہیں لے رہے تو قصور کس کا ہے؟ بولیے، آپ کا ہے۔ معاشر میں آپ کی کمیٹی جواب دے نہیں، کیونکہ 2.5 سال پوری ذمہ داری سے بولوں، میں دیکھ چکا ہوں، یہاں آ کے یہیں بیٹھ کے فقہ کا درد دینے کی کوشش کرا، کوئی سیکھنے نہیں آیا۔ کتوں کو ضرورت ہے بیٹھ کے اپنا محاسبہ معلوم ہو جائے، مگر توجہ لوگوں نے نہیں کی۔ اب عقیدے کی بات آ گئی، اعمال تو بات کی بات ہے، اب عقیدے کی بات آ گئی تو خدا را اپنے عقیدوں کے تحفظ کے لیے، اپنے نسلوں کے تحفظ کے لیے اور دشمن جو چھپ کے آ رہے ہیں ان کی پہچان کے لیے آپ ضرور شرکت کیجئے، احباب کے ساتھ، رفقا کے ساتھ، اور اپنے اپنے جو پہچان کے لوگ ان تک اطلاع دیجیے، کیونکہ اس میں منتخب 2 مقررین مہمان ہیں۔ آخر والی بات کو بھی مدعو کیا گیا ہے، آخر بھی رہے گا آپ کی خدمت میں، مگر 2 مقررین خاص کر کو موضوع دیے گئے ہیں، آپ کو سننا ہے۔ حضرات، آپ کو معلوم ہے پچھلے 2-3-4 سال سے جو نا کچھ زیادہ ہی عرصے سے آپ کی مسجد میں حفیظ بھائی اور